السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ ماشاءاللہ کھاد جو ہے جی بہت زبردست ہے۔ یہ میرے پاس ابھی 10-12 توڑے ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی رہ گئی ہے۔ اور کھاد کی ڈلیوریاں جو باہر کی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں، تو لاہور کے اندر جو میں ڈلیوری کرتا ہوں اکثر یہ ایسی کھاد ہے کہ یہ سردی کے اندر کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پودے خراب ہو جائیں۔ صرف آپ نے ایک دفعہ اچھی طرح سے گوڈی کرنی ہے، گوڈی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کے اندر یہ 2 یا 3 مٹھیاں ایسے بھر کے ڈالنی ہیں۔ اس کھاد کے اندر ایسے جراثیم ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہونی، اور نہ ہی یہ کوئی اور نرسری والا تیار کرتا ہے۔ جتنی چیزیں میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں میں آپ کو ہر پروگرام میں گنواتا رہتا ہوں، دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا تو اچھی طرح سے سن لیں۔ اس کے اندر فروٹ پھلوں والے پودے، ان کے جو پتے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اس کے اندر چونا استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر لکڑی کی راکھ استعمال کی گئی ہے، اس کے اندر لکڑی کا بورا استعمال کیا گیا ہے۔ فروٹ پھلوں والے جو پودوں کا بورا فریش ہوتا ہے وہ لا کر اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد ہے وہ اس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ ایبسکس کے اور جو فیکس وغیرہ ہے اس کے پتے اس کے اندر ڈالے گئے، اور یہ اتنی زبردست رڑی ہے۔ تو اب جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم وقت جتنا لگتا ہے تو کافی یہ محنت کا کام ہوتا ہے۔ پہلے یہ 20 کلو کا توڑا جو ہے وہ میں 800 روپے میں دے رہا تھا، اب اس کی قیمت 1000 روپیہ ریٹ ہے 20 کلو کا۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر 1000 روپیہ آپ خرچتے ہیں تو آپ کے کافی پودے جو ہیں وہ سردی کے اندر اتنے مہنگے خراب ہوتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے پلانٹس پودے جو ہیں ان کو یہ سردی کے اندر جو خراب ہونے کا سلسلہ ہے اسے آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ کھاد منگوائیں تو یہ کھاد 1 یا 2 توڑے جتنے آپ کے پودے ہیں اس کے حساب سے آپ یہ کھاد منگوائیں گے تو آپ کو بڑا جو یہ اس کا رزلٹ بڑا زبردست آئے گا۔ جتنے بھی آپ کے پاس پلانٹس پودے ہیں ایسی جو بات ہے آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، جس طریقے اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ کھاد، میرے پاس تو یہ جتنی میں تیار کرتا ہوں فوری طور پہ یہ سیل ہو جاتی ہے۔ کافی چیزیں ابھی رہ گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی نہیں ہیں۔ ایلو ویرا کے جو پیس ہیں بریک ٹکڑے وہ بھی اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریک کر کے جس طریقے کی ریت ہوتی ہے، بالو مٹی ہوتی ہے، بالو مٹی کو چھان کے ہلکی ہلکی وہ اس میں ڈالی گئی ہے۔ تو اس طریقے کافی چیزیں جو ہے اس کے اندر اتنی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جراثیم جو ہیں وہ بڑے ہیوی قسم کے ہوتے ہیں۔ جب آپ پلانٹس پودے کو گوڈی کر کے ڈالتے ہیں تو ایک دفعہ پودا جو بالکل سویا ہوتا پودا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، تو وہ جاگ جاتا ہے کہ ہمیں یہ کھاد کس طریقے کی، کیونکہ یہ اس کی پلانٹس پودوں کی پسند کی چیز ہے جو میں نے تیار کی ہے۔ اگر آپ بھی منگوانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نمبر میرا اس کے اوپر آتا رہتا ہے اکثر، تو آپ یہ ڈلیوری کا کہہ سکتے ہیں۔ جو مناسب پرائس ہوتی ہے سفر کے حساب سے وہ ڈلیوری کے چارجز ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اگر اس کے علاوہ مٹی جو مکس ہوتی ہے بالکل رڑی، جس کے اندر یہ کھاد وغیرہ ہو، مٹی ہو، یہ توڑے مکس کر کے بھی اگر آپ منگوانا چاہیں گے تو وہ بھی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، وہ میں آپ کو ریڈی کر کے دے سکتا ہوں۔ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ جو کھاد ہے اس کو اگر آپ چھان کے دیتے ہیں تو یہ توڑا کتنے کا بنے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا جی چھان کے، جو ہے اس کو چھاننے میں رکھ کے اس کو چھانیں گے تو اس کا 25-30 کلو ویٹ ہو جائے گا، وہ آپ کو پڑ جائے گی 2000 روپے میں۔ اس حساب سے اگر آپ منگوانا چاہیں گے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔ تو یہ دیکھ لیں کھاد جو ہے کتنی